عزیزان من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے، اور ہمارے ساتھ ہفتے کا وہ دن ہے جس کا آپ لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور ہمیں کس طرح پتہ شدت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو میرے ساتھ سر حیدر مہدی جب ہوتے ہیں اور جو ویڈیوز کی جو سرکولیشن ہوتی ہے اور جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے فیس بک کو بھی اگر ملا لیا جائے یوٹیوب کے ساتھ تو ملینز کے اندر جو ہے 3 to 4 ملین کی ریچ ہوتی ہے میرے اور سر حیدر مہدی کے انٹرویو کی۔ ادروائز جو ہے وہ آدھو آدھ کی ریچ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے، اور پائریٹڈ ورژنز کو بھی آپ ساتھ میں لائیں تو بے تحاشا ریچ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ آپ جو ہے یہ آپ لوگ اس پروگرام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سر حیدر مہدی، ویلکم ٹو دا شو ونس اگین سر۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں نے آج جو ایک نیوز میرے پاس پہنچی ہے، میرے جو ذرائع ہیں آپ کو پتا ہے وہ جو بھی خبر دیتے ہیں وہ کم و بیش 99% سچ ثابت ہوتی ہے، اگر سچ ثابت نہ ہو تو پری ایمپٹ ہو جاتی ہے، واضح طور کے اوپر یہ پتہ چلتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ خبر بریک کرنے کی وجہ سے یہ خبر پری ایمپٹ ہو جائے، لیکن انتہائی واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا جائے، اسیسنیٹ کر دیا جائے، ان کو قتل کے احکامات دیے ہیں۔ آرمی چیف جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر انلیگل آرمی چیف ہے، اس نے آئی ایس آئی کو، ڈی جی سی کو احکامات دیے ہیں، اور تمام سیکٹر کمانڈرز آئی ایس آئی کے افسران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو احکامات ملے۔ انٹرنل ونگ کے تمام افسران کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو زور بازو کرش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے بعد چاہے جو مرضی ہو جائے آپ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ تو سر سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے اپنے ملک کی، اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ انارکی، انہوں نے کہا کوئی نہیں تم جو مرضی کر لو، لیکن کیا واقعی ان کو انارکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ان کو کیا واقعی ملک میں خانہ جنگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ان کو کیا ملک کو ٹوٹنے کی ان کو کوئی پرواہ واقعی نہیں ہے سر؟ ان کو آفٹر میتھ جو اس کا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار یہ سوال جو ہے نا، میرا خیال ہے 10-11 مہینے سے عادل ہم ایکسکیوز می ہم اس پہ بات کریں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی خوشخبری دے دوں۔ جی جی سر، بالکل خوشخبری تو چاہیے آج کل کے ماحول میں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کی ہوئی ہے کہ سلمان احمد جو ہیں جنون کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، پولیس پکڑ کے ان کو ایک وین میں ڈال رہی ہے۔ بالکل ڈس انفارمیشن ہے۔ ہی از ویل، ہی از ہیپی۔ ابھی میری اس سے بات ہوئی ہے، آڈیو میسیجز ایکسچینج ہوئے۔ وہ یہ آپ کے دوست فیصل نصیر نے ریلیز کروایا ہے بیفور دی جلسہ، کے لوگوں میں خوف آ جلسہ جائے کہ دیکھیں۔ ناکام بنانے کے لیے، جلسہ ناکام ہاں، بنانے کے لیے، تو بالکل اور بالکل اس کو سر۔ بہت ڈائریکٹ بتایا گیا ہے کہ فیصل نصیر نے کہا ہوا ہے کہ سلمان کو جو ہے نا اس کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیں گے خدا نخواستہ۔ تو میں نے کہا جی یہ سر، خوشخبری مجھ بتا تک دوں بھی، کہ لیکن ماشاءاللہ وہ ایک طرف تو خوشخبری ابھی تک بچا ہوا ہے، دوسری طرف سر وہ ان کی جو تھریٹ ٹو لائف ہے وہ بھی بہت ریئل ہے، تو بہت اس ریئل۔ وجہ سے اللہ ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلمان بالکل۔ احمد کو۔ جی اور دوسری بات یار، اظہر مشوانی کی بہت مجھے فکر ہے، بیکاز اس کی ابھی تک کچھ خبر میرے پاس تو نہیں آئی ہے کہ اس کو پروڈیوس کیا۔ آپ کے پاس اگر آئی ہے تو بتائیے، اس لیے میں کہ نے تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کو پھر مارا پیٹا یا ٹارچر کیا جا رہا ہے، بیکاز وہ بیچارہ ہے ہی مظلوم قسم کا آدمی، شریف بچہ ہے، اپنی جان مارتا ہے، کام کرتا ہے۔ بہت برا، بہت برا، بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ عادل ریلی بھی ہمیں یہ قوم کو جو ہے نا جاگنا پڑے گا۔ چلیں آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ عادل، میں نے باجوہ کے متعلق مجھے بالکل مکمل یقین تھا اور ہے کہ وہ غدار تھا اور غدار ہے، اور وہ جب ایونچولی ایک اوپن ٹرائل ہوگا، ایویڈنس آئے گا تو کلیئر پتا چل جائے گا کہ اس نے ولنگلی، پرو ایکٹیولی اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے غیر ملک کے ساتھ مل کے ایک چلتی اچھی بھلی حکومت کو گرایا ہے۔ یہ کلیئر آئے گا، اس سے کلیئر ٹریزن کا چارج اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو وہ اب اس کے پیچھے اس کے کیا محرکات تھے، کیا وجہ تھی، اس کی موٹیویشن کیا تھی؟ کیا وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا سی سی کی طرح اگلے 8-10 سال رول کرنا چاہتا تھا؟ کیا کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی تھی جو لوگ الوڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک فقہ کی ہے، جس کی طرح میں نہیں جانا چاہتا، بیکاز اس فقہ کے جو بہت زیادہ بلکہ واسٹ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک ماحول بن جائے گا، تو میں ادھر نہیں جاتا۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ باجوہ اور اس کے جو فقہ کے ہیڈ اور جو لے گئے، شاید ان کے اندر کوئی ایسی کہ بات چیت ہے، مجھے نہیں پتا۔
لیکن سر لیکن وہ دیکھیں جس طرح جوز، سوری بات کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی معاف، جی جی جس طرح جوز اور زوائنسٹ میں فرق ہے، اس طرح ان کے یہاں بھی تو فرق مختلف ہے، I'm کیونکہ sure یہ ہوگا، اس اور کو ڈس آن I'm کرتے sure ہیں سر۔ ہوگا عادل، اور اسی طرح دیکھیں، اور اسی طرح میں مطلب کہ جس خاندان میں پیدا ہوا وہ اسناشنی شیعہ ہے، اور وہاں بھی آپ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز نکال سکتے ہیں، آپ اہل حدیث میں نکال سکتے ہیں، دیوبند میں نکال سکتے ہیں، یہ سارا جو ٹی پی کا اور یہ داعش کا اور یہ القاعدہ کا جو سارا ہے، یہ سارا اس کا جو تانے بانے ہیں وہ وہابی اسلام کی طرف جاتا ہے۔ تو ہر جگہ آپ کو نا اس قسم کی ضرور کانسپریسی کا ہے گا۔ خیر القاعدہ اور ان کا تو بڑا آبویس ہے کہ وہ اس کی جو اس کی انسپریشنل روٹس ہیں، دے آر امبیڈڈ ان وہابی اسلام، بٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ڈسکشن ریلیجن پہ بڑی کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ لیکن عاصم منیر کا نا میں پہلے شور نہیں تھا کہ یہ بندہ غدار ہوگا یا یہ بندہ پاکستان کو بیچ دے گا، چاہے یہ جتنا بھی کمزور ہو۔ ہمارے ہوتے ہیں لوگ کمزور ہوتے ہیں، بڑے کمزور سیو قسم کے آتے ہیں، وہ آپ جس کو ٹونی افسر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہ بندہ مطلب مجبور ہے، یہ دھوکہ ٹائپ فریبی، میسنا ٹائپ ہے، سب لوگ کہتے تھے شروع سے کہہ رہے کہ میسنا ٹائپ ہے، فریبی ہے، دھوکہ دے، ڈسیور اس کو کہتے تھے، بٹ آئی نیور تھاٹ کہ یہ پاکستان کو داؤ پہ لگا دے۔ اب جو ہم نے حالات دیکھے انفولڈ ہوتے ہوئے، اور جس کی سب سے بڑی جیتی جاگتی دو ثبوت ہیں۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ندیم انجم کے خلاف، فیصل نصیر کے خلاف، آئی ایس آئی کے سیکٹرز کمانڈرز کے خلاف، جن کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ارشد شریف کے قتل کی طرف جاتی ہے، ڈائریکٹ انوالومنٹ سواتی کے ٹارچر پہ، گل کے ٹارچر پہ، اور جو بھی رین آف ٹیرر ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے پاس جاتی ہے، آبویسلی باجوہ کے آرڈرز کے انڈر، ٹھیک ہے۔ کوئی اس نے ٹوکن انکوائری بھی نہیں انیشیٹ کی۔ یہ ایک بہت بڑی ایک ثبوت ہے کہ یہ بندہ پرانی باقیات کے ساتھ ہے۔ دوسرا جو میرے لیے بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر رہا ہے، اور وہ غداری آپ اس کو اس سینس میں شاید نہ ہو جس طرح باجوہ کی ہے، بیکاز باجوہ کی تو ایکچول غداری ہے، اس نے ایک جس کو چلو دشمن ملک نہ کہو لیکن ایک غیر ملک کے ساتھ مل کے ہندوستان کے ساتھ اس نے باتیں شروع کروا دی، حسین حقانی کے ساتھ اس نے باتیں شروع کروا دی، اجیت دوول کے ساتھ اس نے باتیں شروع کروا دی۔ اس کا تو بالکل ڈائریکٹ جو ہائی ٹریزن ہے نا، جو مطلب اعلانیہ ہیڈ لائن ہے، خبریں ہیں، بریکنگ نیوز ہے کہ یہ غدار آرٹیکل ہے، سکس، آرٹیکل آرٹیکل سکس۔ 6 اس کا تو کلیئر۔ اس بندے کا اس شاید طریقے سے غداری نہیں ہے، لیکن اس کی غداری ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی، اس نے ایسے ٹولے کو پاور دی جس طرح باجوہ نے دی، جو کہ پاکستان کے خلاف ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ زرداری، آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کا اعلانیہ ایجنڈا یہ ہے کہ پیسے کماؤ اور پاکستان کو بیچو۔ حسین حقانی کس کا امبیسڈر تھا؟ آصف زرداری کا۔ خط کس نے لکھا اسامہ بن لادن کے جس دن وہ اس کا وہ ایونٹ ہوا ہے، پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں صحیح، اس کے اگلے دن صبح کو جناب نیو یارک ٹائمز کے، واشنگٹن پوسٹ میں اخبار بول رہا، آئی تھنک نیو یارک ٹائمز تھا، آصف زرداری کا اوپن ایڈ آ جاتا ہے یار کہ جی بڑا اچھا ہوا، بڑے خوش۔ اور نواز شریف کا تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ ہی از ایکچولی این انڈین ایجنٹ، ہی ورکس فار انڈین انٹرسٹ، اس کا جندال اس کی فیکٹری میں، یہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے۔ اور اس کا جو دوسرا ثبوت جو میں بتاتا وہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ڈیسیجن آئی ہے۔ میں نے عادل کوئی میرا خیال ہے 6 ماہر قانون سے بات کی، اور آخری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے صبح ہوئی، سب کا یہ مجموعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ جو ای سی پی کا ہوا ہے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی مہدی صاحب آپ بڑے معصوم ہیں کہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیوں کیا، آپ ہی کے بھائی جو ہیں انہوں نے کروایا۔ میں نے کہا کون کہتا ہے؟ عاصم منیر کہتے ہیں اس کے ڈائریکٹ آرڈرز تھے ان کو، اور اس کے ڈائریکٹ آرڈرز یہ تھے کہ اپریل میں الیکشن نہیں ہو سکتے، نیور ول ٹیک پلیس، تم جو مرضی کر لو، جو مرضی آرڈر دو، کورٹس جو مرضی کریں، سیاستدان جو مرضی کریں، جو مرضی ڈیمونسٹریشن ہو، اپریل میں الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن بعد میں کرو۔ ڈائریکٹ آرڈرز دیے۔ ایک کہتا ہے جی اس نے آرڈر دی۔ تو میں نے کہا کہ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ یہ مجموعہ ہے، یہ بائی دا وے 5-6 چوٹی کے لائرز ہیں۔
کہتے ہیں جی کوئی قانونی جواز نہیں، کوئی آئینی جواز نہیں، اگر یہ آرڈر ایکسیپٹ ہو گیا اس کا مطلب